اس کائنات کا پہلا گناہ کیا تھا اور پہلا گنہگار کون تھا؟ اس سوال کے جواب میں اکثر لوگ یہی کہیں گے، پہلا گناہ عزازیل یا شیطان نے کیا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور وہ مٹی سے۔ غرور اور تکبر یہ کائنات کا پہلا گناہ تھا جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا۔ لیکن بہت کم لوگ اس شخص سے واقف ہیں جس نے انسانی تاریخ میں اس زمین پر پہلا گناہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد کے بعد اس کے ایک بیٹے نے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا گناہ کیا، اپنے دوسرے بیٹے کو مار کر۔ قاتل کون تھا؟ یہ قتل کیوں کیا گیا؟ اور معصوم شکار کون تھا؟ اس ویڈیو میں ہم اس کہانی کو پوری طرح بیان کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب زمین پر انسانی زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم اور حوا کو آسمان سے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ میٹھا پھل کھانے کی سزا کے طور پر ان دونوں کو سزا دی گئی۔ دونوں نے اللہ سے بھیک مانگی اور معافی مانگی۔ معافی مانگنے کے بعد وہ دونوں اس فانی دنیا میں سزا بھگت رہے تھے۔ چند سال کے بعد اماں حوا کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ پیدائش کچھ خاص صورتوں میں ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام جب بھی حاملہ ہوتی تو آپ نے جڑوہ بچوں کو جنم دیا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے، اور لڑکی کی شادی دوسرے پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی سے کی جاتی تھی، جبکہ ان جڑواں لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی حرام سمجھا جاتا تھا جو ایک ساتھ پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ قابیل سے پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیمہ اور حابیل سے پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا، اس لیے اس دستور کے مطابق قابیل ہونا تھا۔ حابیل کی بہن لیودا سے شادی کی اور حابیل کی شادی اقلیمہ سے ہونی تھی۔ اقلیمہ جوان ہوئی تو اس کی خوبصورتی بہت بڑھ گئی اور وہ لیودا سے زیادہ خوبصورت ہو گئی، اس لیے شیطان نے قابیل کے دل میں بدی پیدا کی اور اس کی خواہش تھی کہ وہ اقلیمہ سے شادی کرے۔ کین شریعت سے واقف تھا، تاہم وہ ضدی اور بہت ضدی رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا اور اسے اللہ سے ڈرنے پر مجبور کیا، لیکن اس نے اطاعت نہیں کی۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے حابیل اور قابیل دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم دونوں میں سے جو بھی اقلیمہ حقیقی حقدار ہوگا، جس کی قربانی اللہ قبول کرے گا اور اس طرف کا فیصلہ ہوگا۔ اس وقت یہ قربانی کی قبولیت کی علامت تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی پہاڑ کی چوٹی پر رکھے اور آسمان سے آگ نازل ہوگا اور اسے جلا دے گا، اور جس کی قربانی قبول ہوگی وہ آگ سے بھسم نہیں ہوگا۔ اگلی صبح حابیل اپنے مویشیوں میں سے بہترین مویشی کو لے کر آیا اور ان میں سے بہترین کو قربانی کے طور پر پیش کیا۔ کیونکہ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اس لیے اس نے کچھ غلہ اٹھایا جو کہ بدترین قسم کا تھا۔ قابیل نے سوچا کہ اگر اس کی قربانی قبول ہو جائے گی پھر بہرحال یہ اناج جلانا ہے، تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ، اس لیے وہ ردی اور ناقص اناج لایا۔ جبکہ حابیل ایک نیک اور خدا ترس شخص تھا، چنانچہ اس نے اپنے بہترین مویشیوں کو نیک نیتی کے ساتھ پیش کیا، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ دونوں بھائیوں نے اپنی قربانی پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دی۔ اچانک آسمان سے آگ برسی اور اس آگ نے حابیل کی قربانی کی بھیڑ کو بھسم کر دیا اور قابیل کے اناج جوں کا توں رہا۔ تو یہ طے پایا کہ خدا حابیل کی قربانی سے خوش تھا اور قابیل سے ناراض۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ سے جلنے لگا۔ اس نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ وہ حابیل کو قتل کر دے گا۔ اس کے جواب میں حابیل نے اس سے کہا، تیری قربانی قبول نہ ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، لیکن آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر تم نے تقوی کا راستہ اختیار کیا ہوتا تو اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تاہم میں اس معاملے میں آپ کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابیل حسد سے جل رہا تھا، اس پر نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس وقت قابیل نے وہ جگہ چھوڑ دی،
لیکن اس نے حابیل کو قتل کرنے کی سازش شروع کر دی۔ شیطان جو شروع سے بنی نوع انسان کا دشمن ہے، قابل کو مارنے کا راستہ دکھایا۔ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کا سر پتھر پر رکھ دیا اور اسے دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ اب قابل کو معلوم تھا کہ حابیل کو کیسے مارنا ہے۔ حابیل بکریاں چراتا تھا۔ ایک دن وہ درخت کے سائے میں آرام کر رہا تھا، اس وقت قابل نے اسے بے دردی سے مار ڈالا۔ جب قابل نے حابیل کو مارا تو اس کی عقل اپنی صلاحیت کھو بیٹھی۔ اب سمجھنے کے لیے بڑی پریشانی تھی کہ اس کے جسم کا کیا کرنا ہے، کیونکہ خطرہ تھا کہ وہاں درندے اس کی لاش کھا جائیں گے۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی کی لاش کو ایک بوری میں ڈالا اور پھرتا رہا، یہاں تک کہ جسم سے بدبو آنے لگی۔ اسے لاش کو چھپانے کا کوئی راستہ نہیں ملا۔ وہ بہت پریشان تھا کہ کیا کرے۔ پھر اللہ نے 2 کوے بھیجے۔ جب قابل دیکھ رہا تھا تو ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود کر اس میں ڈال دی۔ اس لیے قابل جانتا تھا کہ اس سے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے اور پچھتاوا محسوس ہوا۔ اس نے کہا، افسوس کی بات ہے کہ میں اس کوے جیسا نہیں ہو سکا۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ حابیل کے قتل سے پہلے قابل کی جلد سفید تھی، لیکن قتل کے بعد اس پر ایک دھبا پڑ گیا اور اس کا پورا جسم سیاہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا، اس نے اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملا۔ وہ لوگوں سے پوچھنے لگے تو انہوں نے جواب دیا، حابیل کچھ دنوں سے لاپتہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا چھوڑ دیا اور دن رات حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ روایت میں مذکور ہے، جب حابیل مارا گیا تو زمین میں 7 دن تک زلزلہ رہا۔ قابل جو بہت خوبصورت تھا، جیسے ہی اس کے بھائی کا خون بہایا گیا اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین میں عدن چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آیا اور کہا، حابیل کی قربانی آگ سے بھسم ہو گئی کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، اس لیے آپ کو بھی آگ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو قابل پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پوجا کی، اور وہ زمین پر پہلا شخص ہے جس نے خدا کی نافرمانی کی اور زمین پر ناحق خون بہایا۔ تورات کی پیدائش کے باب میں ہمیں قابل اور حابیل کی پوری کہانی ملتی ہے، جن کا ذکر قابل اور حابیل کے نام سے کیا گیا تھا۔ تورات کی پیدائش کے باب میں اس واقعے کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے، کچھ دنوں کے بعد ایسا ہی ہوا ہے۔ قابل اپنے کھیت کے پھلوں کا نذرانہ خدا کے سامنے لایا اور حابیل اپنے بھیڑ اور بکریوں میں سے کچھ بکریوں کی قربانی بھی لایا۔ خدا نے حابیل کو برکت دی اور اس کی قربانی قبول کی، لیکن قابل اور اس کا نذرانہ قبول نہ کیا، اس لیے قابل بہت ناراض ہوا اور اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ اور قابل نے اپنے بھائی حابیل سے کچھ کہا، اور جب وہ دونوں میدان میں تھے ایسا ہوا کہ قابل نے اپنے بھائی حابیل پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ رب نے کہا، اب تم پر میری اور زمین کی طرف سے لعنت ہے۔ قابل نے خداوند سے کہا، میری سزا برداشت سے باہر ہے۔ دیکھو، آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے اور میں تیری موجودگی سے چھپ جاؤں گا اور میں برباد ہو جاؤں گا اور زمین پر آوارہ ہوں گا، اور ایسا ہوگا جب کوئی مجھے دیکھے گا اور مجھے مار ڈالے گا۔ چنانچہ قابل رب کے گھر کو چھوڑ کر نود کے علاقے میں جا بسا۔ قابل کی قسمت یہ تھی کہ اس کا ایک بیٹا تھا جو اندھا تھا، اسے سنسار کر کے مار ڈالا اور بدبخت نے آگ کی پوجا کی۔ کفر و شرک کی حالت میں اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تک زمین پر جتنا بھی خون ناحق بہایا جائے گا اس کی سزا کا ایک حصہ قابل پر بوجھ اور گناہ ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔